السلام علیکم دوستوں، آج کے اس دور کے اندر جس وقت مسلمان انتہائی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہماری اندر کی بیماری کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر طرف سے ذلیل اور رسوا ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری شریعت اور ہمارا ایک مکمل قانون الہی جو ہماری دینی اور دنیاوی فلاح اور بہبود کا قیامت تک کے لیے ضامن ہے کہ شریعت پر جو مکمل طور پر عمل کرے گا اس کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے دنیا کے اندر اور دنیا کے بعد کی زندگی میں ہر جگہ عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے خلاف ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس مرض کو جاننا ضروری ہے، اور یہ مرض ہم قرآن کریم کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، پہلے آپ مثال سے بات سمجھیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی ڈاکٹر کے یہاں جائیں اور ڈاکٹر نے آپ کی بیماری اور مرض کو دیکھ کر کے 5 دوا لکھ دی، اب آپ اپنے طور پر 5 دوا میں سے ایک ہی دوا 2 دوا کھا رہے ہیں اور بقیہ نہیں کھا رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر نے اگر وہ 5 دوا یقینی طور پر اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ 5 دوا کھانے ہی سے فائدہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب آپ ان میں سے جو دوائی کم کر رہے ہیں تو وہ آپ کی بیماری کو مکمل ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے اس میں سے کچھ دوائیں چھوڑ دیے، اس لیے آپ کے جسمانی بیماری کچھ نہ کچھ باقی رہ جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم کو جو اسلام مذہب ملا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے کون کیسے عمل کرے گا تو اس کو زندگی میں سکون ملے گا، عزت ملے گی، اور ہر طریقے کا اس کو طاقت اور قوت ملے گی۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک کی اس آیت پر توجہ کریں۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ ایک چیز اس کے اندر غور کریں، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اب اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی وعدہ خلافی نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے پر پکے ہوتے ہیں، اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم تو ایمان لائے، لیکن وعملوا الصالحات میں ہم لوگ دوسرا جو جز ہے نیک کام کرنا، اس میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ نیک کام میں وہ تمام کام آ جائیں گے جس کو کرنے کا شریعت نے حکم دیا، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور جب حج کے لیے پیسے جمع ہو جائیں، اسباب جمع ہو جائیں تو حج کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے حقوق جو اللہ تبارک و تعالی نے واجب کیے ہیں، والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، پڑوسیوں کا خیال، اور اخلاق حسنہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ تمام چیزیں جو نیک کام ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام کام جو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے سے منع فرمایا ہے، ان تمام کاموں سے بچنا، جیسے زنا، غیبت، چغلخوری، جھوٹ، وعدہ خلافی، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک ہم ان تمام چیزوں پر ہم مکمل عمل نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کا یہ انعام ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ انعام نہیں پہنچے گا تو یقیناً ہم لوگ دنیا کے اندر ذلیل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، آخرت میں ہمیں ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں اچھے مقامات جو دینے ہیں، اور
اس کو مکمل طریقے سے پورا کرنا ہے۔